بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، کل آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سماعت فرمائی۔ اس حدیث پر بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اگر بکثرت درود شریف پڑھا جائے گا تو بہت سے اور اوراد رہ جائیں گے، ذکر رہ جائیں گے، ذکر الہی رہ جائے گا۔ تو دوستان محترم، عرض یہ ہے کہ یہ خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کثرت درود شریف کے باعث دیگر اوراد رہ جائیں گے تو ہم بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ ہاں، دیگر اوراد کی بھی اہمیت ہے، مثلا ذکر باری تعالیٰ، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ درود شریف سے ذکر خدا رہتا نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا آغاز ہی ذکر خدا سے ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف کا آغاز اللہم سے ہوتا ہے، اور اللہم ذکر خدا نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیگر ماسورہ دعاؤں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، اور نہ کوئی صاحب ایمان شخص کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی فضیلت بھی تو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن کوئی بھی ذکر ہوتا کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت و مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے نا۔ اور یہ دونوں کام، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت، یہ دونوں کام درود شریف کی برکت سے بطریق اتم، بطریق احسن ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ مغفرت بھی مل جاتی ہے، رحمت بھی مل جاتی ہے، بلکہ درود شریف کے صلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندہ مومن پر 10 مرتبہ جو سلام نازل ہوتے ہیں، یہ درود شریف کی شان ہی ہے، درود شریف کا ہی خاصہ ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو درود شریف بذات خود کئی عبادات کا مجموعہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم نے ضمناً ان عبادات کی طرف اشارہ کیا۔ آج دوبارہ پھر، تاکہ درود شریف کی طرف اشتیاق زیادہ ہو۔ درود شریف صرف درود شریف نہیں، اس کے اندر اور کئی مستقل عبادتیں ہیں، اور یہ بات علامہ ابن حجر حیتمی نے الدر المندود کے اندر، علامہ نبہانی نے سعادت الدارین کے صفحہ 51 میں، اور علامہ عبدالرؤف مناوی کی فیض القدیر شرح جامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 104 میں یہ بات موجود ہے۔ کیونکہ پہلے میں نے عرض کیا کہ عربی عبارات جو ہیں وہ زیادہ تر ذکر نہیں کی جاتی، وہ انشاءاللہ ہماری کتاب کے اندر حوالہ جات سمیت وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ کام پایا تکمیل تک پہنچائے۔ تو بات کر رہا تھا کہ درود شریف ایک نیکی نہیں ہے، بلکہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ تجدید الایمان باللہ، بندہ مومن جب درود شریف پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار کی تجدید کرتا ہے۔ ایسے ہی تجدید الایمان بالرسول، ایمان بالرسول کی بھی تجدید کرتا ہے، کیونکہ جب درود پڑھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، یا اللہ تو میرے نبی پر درود بھیج۔ ایسے ہی تجدید و تعظیم الرسول، درود شریف سے قرآنی حکم وتعزروہ وتوقروہ پر عمل ہوتا ہے، تعظیم کی تجدید ہوتی ہے۔ یعنی جس حال میں بندہ مومن درود شریف کے ساتھ اپنی زبان کو معطر کر رہا ہوتا ہے، اس حال میں تعظیم مصطفیٰ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی تجدید العنایت بطلب الکرامات لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضائل طلب کرنے کے سبب تجدید عنایت ہوتی ہے۔ تجدید الایمان بالیوم الاخر، درود شریف پڑھنے والا آخرت کے دن پر ایمان کی تجدید کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر تو اس کو کوئی فائدہ فی الحال نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن اس درود شریف کا اجر مجھے ضرور ملے گا۔ ایسے ہی ذکر الآل، ذکر آل پاک ہر درود شریف کا حصہ ہوتا ہے۔ صالحین کے ذکر پر رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے، اور یقیناً یہ عمل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث ہے، اور رضائے مصطفیٰ کے ساتھ ہی فلاح دارین ہے۔ اور پھر تعظیم الآل بنسبتہم الیہ، درود شریف میں جب ہم آل پاک اور صحابہ کرام کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں تو وجہ تعظیم بھی متعین ہو جاتی ہے، گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی ہر نسبت محبوب ہے،
ہم آل کی تعظیم بھی آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اصحاب کی تعظیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا دم زیست کرتے رہیں گے۔ اظہار المودت لآل الرسول، ہر درود پاک میں آل رسول سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور آپ کے قرابت داروں سے محبت کرنا ہر بندہ مومن پر لازم اور ضروری ہے۔ الابتہال والتضرع فی الدعاء، دعائے درود شریف میں عاجزی اور گڑ گڑانا یہ مخلصین کی اور محبان خدا و مصطفیٰ کی اہم عبادت ہے، اور دعا تمام عبادات کا مقصد، وہ یوں کہہ لیں کہ تمام عبادات کی جان دعا، اور دعا کی جان دعائے درود شریف ہے، کیونکہ درود شریف از خود ایک دعا ہے۔ بندہ دعا یہ کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ میرے نبی، کیونکہ بندہ اپنی عاجزی کا، اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہا ہے کہ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی بات کریں تیرے نبی کے بارے میں، تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ تو درود بھیج اپنے نبی پر۔ تو دعا کی جان دعائے درود شریف ہے، اور دعائے درود شریف کا مقصد عاجزی اور انکساری اور گڑ گڑانا ہے، کیونکہ جب بندہ یہ تصور باندھ کے درود شریف پڑھتا ہے کہ مواجہہ شریف کے سامنے کھڑا ہے اور سرکار میرے دعائے درود شریف کو سن رہے ہیں، میرے سلام کو سن رہے ہیں، تو یقیناً بندے پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو وہ بندہ مومن ہی جانتا ہے۔ اور الاعتراف باحتیاج المصطفیٰ الی اللہ عز وجل، اور ہر درود شریف میں گویا اس بات کا اقرار بندہ مومن کرتا ہے کہ ذاتی کمالات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مخلوقات میں سب سے افضل تر ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام مل کر کے بھی آپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے باوجود سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ تو درود شریف ہر وقت بندے کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے کہ بندہ مومن کا اللہ کی ذات پر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ لہذا حضرت سیدنا ابی بن کعب نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا، اور اپنے لیے دعائیں کرنے والا وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے وقف کر دوں گا، یعنی اپنے لیے دعا نہیں کروں گا، زیادہ اپنے لیے دعا نہیں کروں گا، آپ کے لیے ہی دعا کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو نہ صرف اجازت دی بلکہ تحسین فرمائی، اور فرمایا کہ یہ تیرے سب غموں کے لیے کافی و وافی ہوگا، اور سب گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گا۔ لہذا درود شریف میں ایسی کثرت جس سے دیگر کئی وظائف رہ جائیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، فرائض واجبات کی بات نہیں کر رہا، وہ رہیں گے تو اس پر مواخذہ ہوگا، ان کے حوالے سے الگ دلائل موجود ہیں۔ یہ فرائض و واجبات کے علاوہ جو دیگر نفلی عبادات کے لیے وقت ہوتا ہے، وہ سارا وقت درود شریف کے لیے وقف کر دینا، اور ایسی کثرت درود شریف میں کرنا کہ جس سے دیگر کئی وظائف رہ جائیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالتصریح اس کی اجازت ثابت ہے۔ مزید برآں یہ کہ درود شریف خود بھی اپنے اندر عبادات کا ایک جہان لیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت درود شریف کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی میں پڑھا جانے والا درود شریف اس میں خلوص محبت، اور وہ درود شریف ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔